بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے اب سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو صحت اور عافیت اور سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے اپنی رضا، عبادت اور اطاعت کے لیے۔ جی تو آج یہ ہمارا مختارات من ادب العرب سے 86 نمبر سبق ہے، اور جو مضمون پچھلے درس سے شروع ہوا تھا، النبوۃ المحمدیۃ صلی اللہ علیہ وسلم و آیاتها، کہ نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی نشانیاں، تو آج اس کا یہ دوسرا درس آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ وَكَانَ خُلْقُهُ وَصُورَتُهُ مِنْ أَكْمَلِ الصُّوَرِ وَأَتَمِّهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت اور حلیہ مبارکہ کامل و مکمل صورتوں میں سے تھے۔ وَأَجْمَعِهَا لِلْمَحَاسِنِ الدَّالَّةِ عَلَى كَمَالِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام خوبیوں کے جامع تھے جو ان کے کمال پر دلالت کرنے والی ہے۔ وَكَانَ أُمِّيًّا من قوم امیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ قوم کے ایک امی تھے۔ لا يعرف لا ہوا ولا هم ما يعرفه اہل الکتاب التوراۃ والانجیل، اہل کتاب یعنی تورات اور انجیل والے یعنی یہود اور نصارہ، جو کچھ وہ لوگ جانتے تھے اس کو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی۔ وَلَمْ يَقْرَأْ شَيْئًا مِّنْ عُلُومِ النَّاسِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لوگوں کے علوم میں سے کچھ پڑھا تھا، وَلَا جَالَسَ أَهْلُهَا، اور نہ ہی ان علم والوں کی مجالست یعنی ان کی مجلس اختیار کی۔ وَلَمْ يَدَّعِ نُبُوَّةً إِلَىٰ أَنْ أَكْمَلَ اللَّهُ لَهُ 40 سنة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر 40 سال پوری نہ کر دی۔ فَأَتَى بِأَمْرٍ هُوَ أَعْجَبُ الْأُمُورِ وَأَعْظَمُهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز لائے جو تمام امور میں انتہائی عجیب اور انتہائی عظیم تھی۔ وَلَمْ يَسْمَعِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ بِنَظِيرِهِ، اور ایسا کلام لائے وَبِكَلَامٍ لَمْ يَسْمَعِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ بِنَظِيرِهِ، کہ جس کی نظیر نہ پہلے لوگوں میں کسی نے سنی اور نہ بعد والوں میں سے کسی نے سنی۔ وَأَخْبَرَنَا بِأَمْرٍ لَمْ يَكُنْ فِي بَلَدِهِ وَقَوْمِهِ مَنْ يَعْرِفُ مِثْلَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی بات کی خبر دی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اور قوم میں کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا جس کو جانتا ہو، یعنی ایسی بات اس سے پہلے نہ آپ کے شہر میں کسی نے سنی تھی اور نہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں۔ وَلَمْ يُعْرَفْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ لَا فِي مِصْرٍ مِّنَ الْأَمْصَارِ وَلَا فِي عَصْرٍ مِّنَ الْأَعْصَارِ مَنْ أَتَى بِمِثْلِ مَا أَتَى بِهِ وَلَا مَنْ ظَهَرَهُ، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد، یعنی اس شہر اور زمانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ کسی زمانے میں ایسا کوئی شخص ان کو ملتا ہو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو کہ ایسا ایک امر اور ایک حکم لایا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔
اور ولا من ظہرہ، اور نہیں کوئی آپ جیسا غلبہ حاصل کر سکا۔ جی تو اس سلائیڈ میں کچھ الفاظ نہیں ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف۔ کظہور ہی یہ ماقبل کے ساتھ تھا، ولا ظہرہ من کا ظہوری ہی، یعنی کوئی بھی آپ جیسا غلبہ حاصل نہ کر سکا۔ ولا من اتا من العجائب والآیات بمثل ما اتا به، اور کوئی بھی آپ جیسے عجائبات اور علامات کی طرح کوئی عجیب شے یا علامات لے کر نہیں آیا۔ ولا من دعا الى شریعت اکمل من شریعته ولا من ظہر دینہ علی الادیان كلها بالعلم والحجت وبالید والقوت كظہورہ، اور نہیں کوئی ایسا شخص تھا جس نے ایسی شریعت کی دعوت دی ہو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے زیادہ کامل ہو، اور نہیں کوئی ایسا شخص ملتا ہے کہ جس کا دین علم اور دلیل اور قبضہ و قوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی طرح غالب آیا ہو۔ ثم انہ اتبعہ اتباع الانبیاء وہم ضعفاء الناس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی انہی لوگوں نے کی جو انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی پیروی کرتے تھے، اور وہ کون تھے؟ وہم ضعفاء الناس، اور وہ لوگوں میں سے سب سے کمزور یعنی کم حیثیت والے لوگ تھے۔ وَكَذَّبَهُ أَهْلُ الرِّئَاسَةِ وَعَادَوْهُ وَسَعَوْا فِي هَلَاكِهِ وَهَلَاكِ مَنِ اتَّبَعَهُ بِكُلِّ طَرِيقٍ، سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو ہر طرح سے ہلاک کرنے کی اس طرح کوشش کی، کما کان الکفار یفعلون بالانبیاء واتباعہم، جیسا کہ کفار انبیاء سابقین اور ان کے پیروکار اور متبعین کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ والذین اتبعوہ لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة فإنه لم يكن عنده مال يعطيهم ولا جهات يوليهم إياها۔ اگلے سلائیڈ میں جو ایاہا لفظ آ رہا ہے وہ اسی کے ساتھ یہاں پر جڑا ہوا ہے، یولیہم ایاہا، کہ لوگوں میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو انہوں نے یہ کسی دنیاوی حرص یا خوف کی بنا پر نہیں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کوئی ایسا مال تھا جو ان کو دیتے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عہدے تھے کہ ان کو ان کا حاکم بنا دیتے، ان کو ان عہدوں پر براجمان کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر یہ دو لفظ ہے، الرئاسۃ وعادوہ۔ الرئاسہ، ریاسہ یہ رأسہ سے ہے، باب ضربہ سے رئاستن، اور کرمہ سے بھی یہی آتا ہے رئاستن مصدر، یہ رئیس ہونے کے معنی میں آتا ہے، سردار ہونے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر باب فتح سے اس کو لیا جائے رأسن تو پھر یہ سر پر زخم لگنے کے معنی میں آتا ہے۔ باب تفعیل سے لینے کی صورت میں ترئیسن، سردار بنانے کے معنی میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ باب افتعال سے اگر اس کو ہم لیں تو باب افتعال سے ارتعاسن، ارتعاسن یہ کہتے ہیں کسی کو گردن سے پکڑ کر زمین کی طرف جھکا دینا، یعنی بعض اوقات کوئی کسی کو گردن سے پکڑ کر ایسے اس کا سر نیچے کر دیتا ہے، زمین کی طرف اس کو جھکا دیتا ہے، تو ارتعاسن باب افتعال سے اسی معنی میں یہ آتا ہے۔ عادوہ، عدب، یہ باب نصر سے اس کا مصدر عدون،
یا عدوانن دوڑنے کے معنی میں یہ آتا ہے، ظلم کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کو ہم باب سمعہ سے لے عدن تو پھر بغض رکھنے، عداوت رکھنے کے معنی میں یہ آئے گا۔ یہاں پر یہ باب مفاعلہ سے استعمال ہوا ہے، باب مفاعلہ سے معاداتن دشمن ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ باب افعال سے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اعداءن، اعداءن کہتے ہیں دوڑنے کے لیے کسی کو اکسانا، اس معنی میں۔ اس کے علاوہ باب تفعیل سے جب اس کو ہم لے تو تعدیتن، تعدیتن کہتے ہیں چھوٹ دینے کو، کسی کو چھوٹ دینا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو ہم باب افتعال سے بھی لے سکتے ہیں، تو جب باب افتعال سے لیں گے ہم اس کو اعتداءن، اعتداء تعدی، تجاوز کرنے کے معنی میں یہ آئے گا، تجاوز کرنا، اس معنی میں پھر یہ استعمال ہوگا۔ جی بڑھتے ہیں اپنے آخری سلائیڈ کی طرف۔ وَلَا كَانَ لَهُ سَيْفٌ، اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار تھی۔ تلوار یہ کنایا ہے یہاں پر زور سے، قوت سے، انفرادی قوت، مالی قوت، اور یہی مراد ہے اس سے۔ تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار تھی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکثریت میں نہیں تھے، اقلیت میں تھے، تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار تھی، زور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زور نہیں تھا اس وقت، بل کان السیف والمال والجاہ مع اہدائہ، اور بلکہ تلوار، مال اور عہدہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے پاس تھے۔ وقد آذوا اتباعہ بانواع الاذى، اور ان دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو، متبعین کو مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچائی۔ وہم صابرون محتسبون لا يرتدون عن دینہم، اور وہ متبعین صبر کرنے والے، اجر کی امید رکھنے والے تھے، لا يرتدون عن دینہم، اور اپنے دین سے پھرنے والے نہیں تھے، لما خانت قلوبہم من حلاوت الایمان والمعرفت، ان کے دلوں کو جو ایمان اور معرفت کی حلاوت حاصل ہوئی تھی اس کی وجہ سے، یعنی جو حلاوت اور ایمان کی لذت ان حضرات کے دلوں نے محسوس کی تھی تو اور اس کی حرارت کو پایا تھا، تو اس وجہ سے وہ لوگ صبر کرنے والے تھے، اجر کی امید رکھنے والے تھے، اور اپنے دین سے مرتد نہیں ہوئے تھے، اسی وجہ سے کہ ان کے دلوں نے ایمان کو چکھ لیا تھا، اس کا مزہ، حلاوت وہ حاصل کر لیا تھا۔ جی یہاں پر یہ 3 الفاظ ہیں۔ الجاہ، جاہ یہ منصب کو کہا جاتا ہے، عہدے کو کہا جاتا ہے، بلندی مرتبے کو بھی کہا جاتا ہے، شرف کو بھی کہا جاتا ہے، کئی سارے معانی میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ باب نصر سے جوہن، پیش آنے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور اگر اس کو ہم باب افعال سے لے لیں جیسے یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے، تو باب افعال سے لینے کی صورت میں اجاہتن، اور باب تفعیل سے لینے کی صورت میں تجویہن، یہ صاحب مرتبہ بنانا، کسی کو صاحب مرتبہ، صاحب حیثیت بنانا، اسی معنی میں یہ آتا ہے۔ محتسبون، محتسبون یہ باب ابتعال سے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ احتساباً مصدر اس کا آئے گا، احتساب یہ آزمائش کرنے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، اور ثواب کی امید رکھنے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کو اگر ہم نصر سے لے لیں، باب نصر سے، حسباً و حساباً، تو پھر یہ شمار کرنے کے معنی میں یہ آئے گا۔
اس کے علاوہ اگر سمع سے اس کو حسبانن لے، اور یہی حسبانن باب حسبہ سے بھی آ سکتا ہے، تو گمان کرنے کے معنی میں یہ آئے گا. اور حسبن تینوں کے حرکت کے ساتھ حرکات ثلاثہ یہ باب کرمہ سے آتا ہے، شریف الاصل ہونے کے معنی میں. اور اس کے علاوہ یہ باب تفعیل سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، تحسیباً. تحسیباً یہ تکیہ دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. چلو جی، اگلا لفظ ہے لا یرتدون. لا یرتدون یہ ارتداد یہاں پر یہ باب افتعال سے استعمال ہوا ہے. باب افتعال سے اس کا مصدر ارتدادن آتا ہے. ارتداد معاذ اللہ یہ کہا جاتا ہے دین سے پھر جانے کو. مرتد وہ شخص کہلاتا ہے جو ایک مرتبہ ایمان لا کر پھر دین سے پھر جائے، اس کو کہتے ہیں. یہ باب نصر سے اس کو جب ہم لے ردن مردن دونوں طرح کے مصادر اس کے آتے ہیں پھیرنے کے معنی میں. اور اگر باب افعال سے لے لے تو باب افعال سے اردادن جوش میں آنے کے معنی میں یہ آئے گا. اور اس کے علاوہ اس کو جب ہم باب تفاعل پر لے ترددن تو تردد یہ مصدر اس کا ترددن آئے گا، شک و شبے میں پڑھنا، تردد میں پڑھنا جسے اردو میں ہم کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ باب مفاعلہ سے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے، مرادتن یا ردادن واپس کر دینے کے معنی میں. جی تو معزز طلبہ کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.